رمضان 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 قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صحت، تندرستی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ بندے کے پاس رہے بندہ بہت ساری گڈ ڈیڈز کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہماری صحت کے، ہماری تندرستی کے دشمن بعض اوقات ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں، دیگر لوگ بھی بنتے ہیں، اس کو بھی لیں گے کہ جو ملاوٹ والا مال کھلا رہے ہیں۔ کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹر نہیں ہے، ٹماٹو کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹو جو ہے یہ نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو نقصان دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم خود ہی اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا ہے، اور کم از کم ہمیں خود تو اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تندرستی یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں۔ جی سبحان بھائی، اس میں میں عرض کروں گا کہ کسی بندے کے پاس 20 لاکھ کا گھوڑا ہے، 2 ملین کا، بڑے بڑے شوقین حضرات ہوتے ہیں، ایسی بات 20 لاکھ کا گھوڑا اس کے پاس، کیا وہ بندہ اس گھوڑے کو زیادہ کام کروائے گا؟ کیا وہ اس کو ایسے کھانے کھلائے گا جس کھانے کے بعد وہ گھوڑا بیمار پڑ جائے؟ کیا اس پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا؟ پہلی تو بات یہ 20 لاکھ گھوڑا وہ بوجھ کے لیے ہوگا ہی نہیں، کسی اور کام کے لیے ہوگا۔ اب وہ انسان یہ دیکھے کہ وہ گھوڑا ہے، کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، شرف المخلوقات کا گھوڑے سے کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک بات کریں کہ کیا اس کی اپنی ورتھ کتنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھ کے، وہ کسی کو کہے کہ بینائی جو ہے وہ لے لو مجھ سے، 20 لاکھ روپے دے دو میری آنکھ لے لو، یہ کوئی سودا پروڈنٹ انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ورتھ اور ویلیو کتنی زیادہ ہے، اور اس گھوڑے کی ویلیو کی وجہ سے اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو اپنی جسم کی تندرستی کا اس کو کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو وہ کاربونیٹڈ ڈرنک سے، کیا فضول کھانوں سے، اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کے اوپر تو چیک ہو جاتا ہے۔ ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ we do take care of our diet, we do take care of our workout، ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، ہم کھانے کا دھیان بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن تیسری جس پہ چھری گرتی ہے وہ ہے نیند، جس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہم کہ یہ ہماری ہیلتھ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہے سلمان بھائی کہ جس وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی بیٹر پرفارم نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک سویا ہوا دماغ، جو سو کے اٹھا ہے بندہ، وہ جو 1 گھنٹے میں کام کرے گا، جو فریش مائنڈ ہے، جو بندہ سویا نہیں ہے، جو انسومنیا کا شکار ہے، وہ 3 گھنٹے میں وہی کام کرے گا۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کھانا درست انداز میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی تندرستی برقرار رہے گی۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں عبادات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، ہمیں کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، دیگر جو معاملات ہیں، آپ دیکھیے عبادت شریعت کو کس قدر پسند ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے، اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ کے، دنیا جہان کو چھوڑ کر اور جنگل کے اندر چلا جائے اور کہے کہ جی میں تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا میں نے۔ شریعت میں، ہماری شریعت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصحاب، وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا انہوں نے کہا، لیکن اس سے طبیعت جب بگڑنے لگی، جب طبیعت کے اندر بگاڑ آنے لگا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور یہ وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ قانون اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی کریں۔ آپ کی جسم، آپ کی صحت خراب نہ ہو، اس ایسا انداز عبادت کا اختیار کرنا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور بالکل عبادت سے آدمی جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کر لے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے۔
دونوں صورتوں میں اعتدال ہو. مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں. ایک پہلو جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیم سعادت کی ابتدا میں آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر اس طرح سے غور کرے کہ میں اللہ پاک کی وہ مخلوق ہوں کہ جو ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں موجود ہوں، اور انسان کو اپنی آخرت اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا، شہوت کو پورا کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا نہیں، ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان تو کتنا ہی کھا پی لے جانور سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان ہو، سمجھدار، جو کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جو درندے ہیں، جو جانور ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر کھانا پینا ہی کمال ہوتا تو کمال جو ہے وہ انسان کو نہیں بلکہ جانور کو ہوتا. اسی طرح نفسانی خواہش کو پورا کرنا انسان کی قدرت میں ہے، لیکن جانور جو ہے وہ کہیں انسان سے آگے ہے. چارہ جتنا وہ کھاتا ہے انسان اتنی غذا نہیں کھا سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کا کمال نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسد بھائی، جس طرح آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس حوالے سے کوٹ کیا کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے، اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہے، تو اس کو رب تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں نظر آئیں گی. دیکھیں، انسان کے جسم کو جو فیلڈ آف سائنس ڈیل کرتی ہے وہ میڈیکل سائنس ہے، اور جسمانی ساخت کے لیے جو میڈیکل سائنس کی برانچ ہے وہ ہے انیٹمی، کہ انسان کے جسم کی ساخت وہ انیٹمی آف ہیومن بینگز ہوگا، اگر اینیملز ہوں گے تو انیٹمی آف پرٹیکولر اینیمل ہوگا. کیونکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں انسان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ ایک اسپیسیمن ہے، لیکن موضوع ہی جسم ہے، انسانی جسم ہے. جبکہ ویٹرنری سائنسز کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں جانور مختلف ہیں، ان کی ساخت مختلف ہے، جسم کا سائز مختلف ہے، اندر ان کے حالات مختلف ہیں. لیکن ابھی تک میڈیکل سائنس از اسٹل ان دا پروسیس آف ایوولوشن، جبکہ روز بروز جدید ترین ریسرچ اگر کسی میدان میں ہو رہی ہے تو وہ میڈیکل سائنس ہے، کہ انسان کے جسم کے اندر میڈیکل سائنس ایوولوشن میں ہے، اور ابھی 100 سے زیادہ برانچز آف میڈیکل سائنس بن چکی ہیں. سرجری کی سب سرجری، ریمٹولوجی، آرتھوپیڈک سرجری، اور اب تو کولونو سرجری کا میں نے سنا ہے کہ بڑی آنت کی سرجری الگ ہو گئی ہے، اس کے لیے الگ ایکسپرٹس پر، یعنی ہر آنے والے دن جو ہے مزید ڈپارٹمنٹس کریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی جب ہم بایولوجی پڑھتے تھے 9th کے اندر، تب جتنے ہم نے انسان کے جسم میں سسٹمز پڑھے تھے، اب نئے آرگنز دریافت ہو رہے ہیں، اور وہ آرگنز جن کو سائنس سمجھتی تھی کہ ان کا کام نہیں ہے، جس طرح اپینڈکس ہے، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپینڈکس کا جسم میں کوئی کام نہیں ہے، یہ سویل اپ ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کا علاج صرف سرجری ہے. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ انسان جس وقت پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس وقت جو ہارڈنس ہوتی تھی کھانے میں، اس وجہ سے یہ چیز کام دیتی تھی. ٹونسلز جو ہیں، ٹونسلز کا کوئی یوز پتا نہیں چل سک رہا تھا انسان کو کہ ٹونسلز کیوں ہیں، یہ نکل ہی جائیں تو بہتر ہے. اب یعنی انسان کے جسم کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی حیران ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں، پچھلے دنوں یہ میں نے ایک چیز پڑھی کہ دیکھیں، جس وقت آپ اپنے جسم کے اندر بلڈ ویسلز کو صرف دیکھتے ہیں، خون کی نالیاں، تو یہ 3 قسم کی ہیں، وینز، آرٹریز اور کیپلریز. وینز وہ نالی ہے جو گندا خون لے کر آتی ہے، آرٹریز وہ نالیاں ہیں جو صاف خون لے کے جاتی ہیں، اور کیپلریز وہ بڑی ہی باریک نالیاں ہیں جو پورے جسم پہ پھیلی ہوئی ہیں. اچھا، اب کیپلریز کا یہ جال، وینز اور آرٹریز کا یہ سارا نظام، اگر اس کو ایک سڑک کی صورت میں بچھایا جائے تو یہ 1,00,000 میل بن جائے گی، میری اور آپ کی اس وقت، یعنی 4,00,000 میل تو یہ پائپس پڑے ہوئے ہیں اس کا. تمہارے یہاں سے پنڈی تقریباً 1900 کلومیٹر ہے، یعنی پوری دنیا میں گھوم جائے گا کتنی دفعہ یہ. اب دیکھیے، ان
اس کے اندر کئی تو شیپس ایسی ہیں جو میتھمیٹکس نے بھی انوینٹ نہیں کی, یعنی اس طرح سے گنجل بنے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں کہ میتھمیٹکس سے بھی اس کو انوینٹ نہیں کیا. اچھا, یہاں پر جو چیز دلچسپ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ میرے دل کے پاس جو نالی موجود ہے اس وقت وہ لنگز کے بالکل قریب ہے. لنگز میں تازہ آکسیجن آئی, وہ تازہ آکسیجن خون کو گئی, خون نے اس آکسیجن کو لے کے پورے جسم میں جانا ہے. اچھا, جب خون وہ نالی میں جائے گا تو اس نالی کی جو والز ہیں, جو دیواریں, اس کی موٹائی بہت زیادہ ہے. آکسیجن گیس اس کے اندر سے نکل کے دوسرے اعضاء میں جا نہیں سکتی. خود بخود جب یہ موٹی نالی نیچے جاتی ہے نا, یہ کیپلریز میں چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے, اور ان نالیوں کی دیواریں اتنی باریک ہیں کہ وہ آکسیجن جیسی گیس بھی گھس کے دوسروں میں چلی جاتی ہے. ماشاءاللہ. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکو گے. بالآخر اپنے وجود میں غور کر کے یا کائنات کے کسی ذرے میں غور کر کے تم یہی کہو گے سبحان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اس کی قدرت عظیم ہے. مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا. آپ لکھتے ہیں کہ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ایک ذرے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے, لیکن معرفت کے لیے غور و فکر ضروری ہے, اور غور و فکر کے لیے عقل کا صحیح ہونا ضروری ہے. جو عقل ہمیں معرفت الہی تک پہنچا دے وہ عقل بہت اچھی, اور جو عقل معرفت الہی تک نہ پہنچائے وہ عقل خراب. ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر. مطلقاً علم غیب کے بارے میں اول تو غیب کی تعریف کیا ہے یہ بیان فرما دیں, دوسرا یہ بتا دیجئے کہ علم غیب کے حوالے سے اسلامی عقیدہ کیا ہے, کہ ہم کس کس کے متعلق یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ انہیں علم غیب دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی, ابتدا جس بات سے ہوئی ہے نا وہ بھی بڑی اچھی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے. بعض اوقات کسی چیز کے متعلق بڑی بڑی ہم بحثیں تو کر رہے ہوتے ہیں, بڑی لمبی باتیں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی بیسک کیا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب تک بیسک ہی نہیں پتا تو پرابلم سالو کیسے ہوگی؟ صحیح بات ہے, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں راؤنڈ راؤنڈ, اور جو بیسک ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو علم غیب کی تعریف کیا ہے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر آگے کوئی بات ہو سکے گی. سب سے پہلے تو یہ دو لفظ ہیں علم غیب. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا. اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے غیب, تو مراد ہو جائے گی غیب کا جاننا. غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف کی گئی ہے ہوا کل ما غاب عن الحواس الخمس وبداہت العقل. صحیح. کہ ہر وہ شے جو حواس خمسہ سے غائب ہو, چھپی ہوئی ہو, اور اسے بداہت عقل سے نہ معلوم کیا جا سکے. اگر عقل کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے, یعنی عقل کا معمولی غور و فکر کرنے سے اگر وہ چیز پتہ چل رہی ہے نا تو وہ بھی غیب نہیں ہوا کرتی. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے 2 اور 2 4. اب 2 کو 2 میں جمع کیا تو 4 نتیجہ آ گیا. اگر 4 نتیجہ ہم دیکھ کر, سون کر, چک کر اور چھو کر تو نہیں پتہ کر سکتے, لیکن ہم نے 2 کو 2 میں جمع کیا تو یہ عقل ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس کا نتیجہ 4 آنے والا. تو غیب کیا ہوگا؟ جو حواس خمسہ سے نہ پتہ چلے اور بداہت عقل سے نہ پتہ چلے, اسے غیب کہتے ہیں. میں غیب ذاتی وہ کہ جو کسی کے دینے سے نہ ہو, خود ہو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے کوئی دینے والا نہیں ہے, وہ تو عالم کو دینے والا ہے. تو اس کا علم غیب کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے, اسے کسی نے دیا نہیں ہے. اور عطائی یہ وہ غیب کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے, اور نبیوں کی وساطت سے, ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے اولیاء اکرام کو بھی غیب کا علم ہوا کرتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے, اور انبیاء اکرام کا, اولیاء اکرام کا علم غیب عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی شخص ایک ذرے کا علم بھی ذاتی مانے گا نا, ایک ذرے کا علم, یعنی اسے کسی نے نہیں دیا ہے, خود بخود ہے, تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ایک ذرے کا علم بھی ذاتی مانے گا تو یہ قطعاً کفر اور شرک ہے. رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا
सिलसिला दुआए इफ्तार, आइए देखते हैं इसके मनाजिर। इफ्तार का वक्त है, ए रब्बे करीम आज सबकी झोलियां भर दे, मुश्किलों को आसान कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे, औलाद वालों को औलाद का सुख अता कर दे। ए करीम हम में जो जिस परेशानी में है, ए करीम करम कर हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारे दुखों को चैन में बदल दे। ए रब्बे करीम आज हम सबकी झोलियां भर दे। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम जिन जिन लोगों ने तेरी राह में खर्च किया, माह रमजान में अपनी ज़कात और खैरात अदा की, ए अल्लाह वो खर्च करना भी अपने दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान बख्श हुओं का सदका बख्श हुओं का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ गए बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। घरेलू मसाइल की निशानदही और इसके हल पर मबनी सिलसिला घरेलू मसाइल और उनका हल, आइए देखते हैं। आज सिलसिला घरेलू मसाइल और उनका हल के अंदर हमने जो टॉपिक और उन्वान रखा है वो रखा है माँ का किरदार। मरहबा सगीरी, अल्लाह आपका ना कबूल फरमाए। माँ का किरदार घर के अंदर आप कैसे देखते हैं, कैसा होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। माँ के हवाले से जो जज्बात होते हैं वो थोड़े वालिद के मुकाबले में मुख्तलिफ होते हैं, बड़े हुस्सास होते हैं। तो अब जब माँ का मामला हुस्सास इतना है और माँ के मामले में हदीसें भी बड़ी आई हैं, हाँ जी, माँ के मामले में माँ की खुशी, जन्नत उसके पांव तले है, उसकी खिदमत के हवाले से, तो इससे मोहब्बत करने के हवाले से, इसको राज़ी रखने के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखना ये है कि जब माँ के बारे में इतनी हदीसें, इतनी आयात, इतने मामलात बयान किए गए, तो माँ सोचे कि मुझे किस कदर अपने किरदार को उम्दा रखना है ताकि मेरे बारे में जो कुछ इतनी अहमियत बयान की गई है वो अहमियत किसी सूरत में भी इफ़ेक्टेड ना हो। मैं आपको एक दूर नहीं ले जाऊंगा, इमाम मस्जिद, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस बयान की गई है। तो जितनी इम्पोर्टेंस इमाम मस्जिद की बयान की गई है, इमाम मस्जिद के लिए इतनी एहतियातें बयान की गई। मरहबा। आलिम की कितनी अहमियत बयान की गई है। आलिम की जितनी अहमियत बयान की है, ऐसे ही आलिम के हवाले से उसको एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है वो भी बयान की गई है। जब इंसान का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद और बाला होना, तो उसकी एहतियात और उसकी जो तकाजे होते हैं ना वो भी बुलंद और बाला हो जाया करते हैं, ताकि लोग इस मामले में बड़ी कुशादा कल्बी के साथ अपनी, जैसे माँ का हमारा है तो माँ का किरदार इतना मतलब के मुस्बत होना चाहिए कि, यानी मैं यूं कहूँगा माँ से पहले ये होती है बीवी जी। नॉर्मली अच्छी बीवी जो है ना ये अच्छी माँ भी बन जाती है। ठीक। जब अच्छी माँ होती है ना तो ये नॉर्मली अच्छी सास भी बन जाती है। माशाअल्लाह। जब ये तीनों में परफेक्ट बनती है ना तो फिर बारी आती है उसकी नानी या दादी बनने की, तो उसमें भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप बन जाती है। फिर एक वक्त आता है कि ये दुनिया से चली जाती है, दुनिया से रुखसत, तो ये हमेशा याद रहती है। माशाअल्लाह।
आशिकान रसूल के सवालात और अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के जवाबात पर मुश्तमिल सिलसिले मदनी मुज़ाकरे के मनाजिर। मेरा नाम नज़ीर अहमद अत्तारी है, मैं उकाड़ा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब घर वाले अपने नौजवान बेटे की शादी के बारे में सोचते हैं जिसकी उम्र 18, 19, 20 साल के करीब हो, तो कुछ लोग उस नौजवान को कहते हैं कि अभी तुम्हारी कौन सी उम्र है शादी करने की, अभी तुम्हें चाहिए कोई स्टेटस बनाओ, कोई अपनी नौकरी तलाश करो या कोई जॉब करो, तो उसके बाद जब तुम्हारे पास कोई स्टेटस होगा तो लोग तुम्हारे पीछे होंगे तुम्हें रिश्ता देने के लिए। तो क्या ऐसा कहना या ऐसा करना ठीक है? रहनुमाई कर दें। अगर वो इस काबिल है कि अपना नान नफका दे सकता है, खिला पिला सकता है, जगह भी है और शादी के काबिल भी है, माँ बाप भी शादी करवा रहे हैं, तो सांस बाद में लेना चाहिए, पहले शादी कर लेनी चाहिए। अब ये स्टेटस बना लो, थोड़ी डिग्रियां बना लो, थोड़ा मौत को आगे धकेल दो, तो मौत थोड़ी आगे धकेल सकते हैं, कब वक्त पूरा हो जाए। तो ये कि जब कोई रुकावट ना हो शरअन अखलाकन, तो शादी कर लेनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज़ बैन का तरीका बता दें, क्या नमाज़ बैन में मगरिब की सुनते और नफल भी अदा हो जाते हैं? इसमें फर्ज शामिल नहीं है। फर्ज के बाद 6 रकात पढ़ने का लिखा है, बाहर शरीयत में रिवायतें हैं, इसमें मजमून इस तरह का है कि मगरिब के फर्जों के बाद 6 रकात पढ़ने से, 6 रकात जो पढ़े और इसमें कोई बुरी बात ना करे, तो ये ऐसा जैसे 12 साल की इबादत, 12 साल की इबादत जैसा है, ये 12 साल की इबादत के बराबर या इस तरह के अल्फाज हैं। तो ये है 6 रकातें मगरिब के बाद। इसमें सुन्नतें आ गई, इन्हें 2 सुन्नतें हैं और 4 समझो नफल हैं। तो सुन्नत और नफल के अहकाम जो है ये मिलते जुलते हैं। अब इसमें यह है कि एक सूरत ये है कि ये 6 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ी जाएं, तो एक सलाम के साथ पढ़नी है, तो जैसे 2 सुन्नतें पढ़कर अब अत्तहियात तो पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, और अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाए तीसरी रकात में, अब सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये भी पढ़ेंगे, और इसमें मामूल क़िराअत वगैरह करके 2 रकात पूरी करेंगे, और अब ये कायदे में बैठेंगे, ये अत्तहियात में बैठेंगे। ये दूसरी बार अत्तहियात में बैठना है। अभी अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ के फिर अब सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाए, 5वीं रकात शुरू हुई। इसमें भी सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़कर हस्बे मामूल 2 रकात पूरी करके कायदे में बैठे और सलाम फेरे, तो ये 6 रकात हुई। तो ये अवाबीन हो गई। अव्वाबीन यानी तौबा करने वालों की नमाज, सलातुल अव्वाबीन यानी तौबा करने वालों की नमाज। तो इसमें अफजल ये, बेहतर ये कि 2-2 रकात पर सलाम फेर दे, और आसान भी यही है। रमज़ान 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 रमज़ान